بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 59 ہم نے پڑھ لیا تھا اور اس میں تمام کے تمام جو ہے وہ غسل کے احکام، غسل جنابت کے احکام پڑھے تھے۔ واجب غسل اور پھر غسل جنابت پہلی قسم۔ آج بھی کچھ غسل جنابت کے احکام پڑھیں گے اور کچھ جو ہے وہ دوسرے غسل کے احکام پڑھیں گے، غسل استحاضہ۔ تو آج سبق نمبر 60 جو ہے وہ توضیح مسائل کے مسئلہ نمبر 384، 385، 386 اس سے شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آئیں مسئلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 384، واجب غسل، اس کا ٹائٹل ہے اگر غسل کے دوران کسی شخص سے حدث اصغر سرزد ہو جائے، مثلا پیشاب کر دے، تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں کہ غسل کے دوران کسی شخص سے حدث کو کہتے ہیں پیشاب یا پاخانے کا، اس طرح کا۔ تو حدث اصغر پیشاب کو کہتے ہیں، حدث اکبر جو ہے وہ پاخانے کو کہتے ہیں، یا غسل جس پہ واجب ہوتا ہے۔ تو حدث اصغر سرزد ہو جائے، مثلا پیشاب کر دے، تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ اپنے اس غسل کو مکمل کر سکتا ہے۔ اس صورت میں احتیاط لازم کی بنا پر وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر وہ شخص غسل ترتیبی سے غسل ارتماسی کی طرف یا غسل ارتماسی سے غسل ترتیبی کی طرف پلٹ جائے تو وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے غسل کی جو کر رہا ہے اس کو چینج کر دے تو پھر وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ورنہ وضو کرنا حدث اصغر کی صورت میں غسل تو تمام ہوگا لیکن وضو ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 385، واجب غسل، اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف کو وظیفہ تیمم ہو لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے غسل کرے، تو اگر اس نے غسل قصد قربت سے کیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہے۔ ہاں جی، انتہائی آسان مسئلہ، صرف آپ کی توجہ مبذول کرانے کے لیے دوبارہ۔ اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکلف کا وظیفہ تیمم ہو لیکن اس خیال سے کہ غسل اور نماز کے لیے اس کے پاس وقت ہے غسل کرے، تو اگر اس نے غسل قصد قربت سے کیا ہے تو اس کا غسل صحیح ہے، اگرچہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے غسل کیا ہو۔ جی، واجب غسل ٹائٹل 386 نمبر مسئلہ، جو شخص مجنب ہو اگر نماز کے بعد وہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہے، لیکن بعد کی نمازوں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صادر ہو تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے، اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 386، جو شخص مجنب ہو اگر نماز کے بعد وہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ صحیح ہیں، لیکن بعد کی نمازیں کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کے بعد اس سے حدث اصغر صادر ہو، چھوٹا پیشاب جسے ہم کہتے ہیں اور پیشاب جسے کہتے ہیں صادر ہو، تو لازم ہے کہ وضو بھی کرے، اور اگر وقت ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر جو نماز پڑھ چکا ہے اسے دوبارہ پڑھے۔ تو مسئلہ لب نواب سمجھ آ گیا۔ جی، مسئلہ نمبر 387 اور اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل ہے کہ جس شخص پر کئی غسل واجب ہوں وہ اس کی نیت کر کے ایک غسل کر سکتا ہے۔ مثلا اس نے میت کو مس کیا ہے، غسل واجب، مثلا اس کے اوپر غسل جنابت بھی واجب تھا، اور وہ خاتون ہے تو اس کا استحاضے کا غسل بھی اس کے
اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں استحاضہ، مجھے یہ صحیح یاد نہیں ہے استحاضہ اور جنابت اکٹھی ہو سکتی ہے یا نہیں، غلط نہ کہہ دوں۔ بہرحال بس 2 مثالیں کافی ہیں۔ غسل جنابت واجب تھا تو میت کو بھی مس کر لیا تو پھر 2 غسل واجب ہو گیا، تو ایک دفعہ نیت کر لے اور غسل انجام دے دے تو وہ کافی ہے۔ ظاہر ہے یہ کہ اگر ان میں سے کسی ایک مخصوص غسل کا قصد کرے تو وہ باقی غسلوں کے لیے بھی کافی ہے۔ اگر وہ ایک کا غسل کرتا ہے تو باقی جو ہے وہ غسل آٹومیٹکلی شمار ہو جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 388، واجب غسل اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہو تو وضو یا غسل ترتیبی کرتے وقت اسے چاہیے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے، اور اسی طرح وہ وضو کرنا چاہے تو قرآنی آیت اور اللہ کے نام کے سلسلے میں احتیاط واجب کی بنا پر یہی طریقہ کار اختیار کرے۔ مسئلہ نمبر 388، وہ قرآن میں ہے نا کہ بار بار یاد دہانی کراتے رہو، اس وجہ سے میں بھی دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین ایک ہی خبروں کی طرح نہ گزر جائے ایک ہی دفعہ۔ تو اگر بدن کے کسی حصے پر قرآن مجید کی آیت یا اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، بدن کے اوپر عام طور پر لوگ لکھتے ہیں سیاہی کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو تو وضو یا غسل ترتیبی کرتے وقت اسے چاہیے کہ پانی اپنے بدن پر اس طرح پہنچائے کہ اس کا ہاتھ ان تحریروں کو نہ لگے، اور اسی طرح وہ وضو کرنا چاہے تو قرآنی آیت اور اللہ کے نام کے سلسلے میں احتیاط واجب کی بنا پر یہی طریقہ اختیار کرے، یعنی نام کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ایسا ٹچ نہ ہو کہ جو ہے وہ بے حرمتی شمار ہوتی ہو۔ جی مسئلہ نمبر 399، جس شخص نے غسل جنابت کیا ہو ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو بھی کرے، بلکہ دوسرے واجب غسلوں کے بعد بھی سوائے غسل استحاضہ متوسطہ کے اور مستحب غسلوں کے جن کا وہ ذکر جو ہے وہ اگلے ہم مرحلے میں کریں گے، کیونکہ ابھی جو ہے ہمارے واجب غسل چل رہے ہیں، تو اسی طرح ایک لسٹ آئے گی جو مستحب غسل ہیں، مثلا نماز عید کا غسل ہے یا روز عید کا، اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے اور بھی غسل ہیں۔ بغیر وضو نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ جی دوبارہ اس کو پڑھ دوں، اس میں بات ڈسکشن چل رہی تھی تو اس وجہ سے۔ مسئلہ نمبر 389 جس شخص نے غسل جنابت کیا ضروری نہیں ہے کہ نماز کے لیے وضو بھی کرے۔ یہاں تک مسئلہ مکمل ہو گیا، اور اس میں فٹ نوٹ یا حاشیہ کہیں ایک اور بھی ہے کہ واجب غسلوں کے بعد وضو کو ضرورت نہیں ہوتی، نماز بندہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو بھی کرے۔ تیسری بات، مستحب غسلوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ انجام دے چکا ہو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جی استحاضہ یہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں اگلے مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے۔ استحاضہ عورتوں کو جو خون آتے رہتے ہیں ان میں سے ایک خون استحاضہ ہے، اور ایسی عورت کا خون استحاضہ آنے کے وقت مستحاضہ کہتے ہیں۔ عورتوں کو، خواتین کو جو خون آتا رہتا ہے وہ استحاضہ ہوتا ہے، اور ایک خون جو استحاضہ ہوتا ہے جس خاتون کو وہ آ رہا ہوتا ہے، جس عورت کو آ رہا ہوتا ہے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں، یعنی خون مستحاضہ رکھنے والی۔ جی تو مسئلہ نمبر 390،
خون مستحیضہ زیادہ تر زرد رنگ کا اور ٹھنڈا ہوتا ہے اور فشار اور جلن کے بغیر خارج ہوتا ہے اور گاڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کبھی سیاہ یا سرخ اور گرم اور گاڑھا ہو اور فشار اور سوزش کے ساتھ خارج ہو۔ تو یہاں خون استحاضہ جو ہے اس کی علامات ایک لحاظ سے کہیں، کیونکہ تعریف تو ہو چکی ہے کہ خواتین کو جو آتا ہے وہ خون، تو اس کی علامات یوں کہیں کہ خون استحاضہ زیادہ تر زرد رنگ کا کلر میں زرد رنگ ٹھنڈا ہوتا ہے اور فشار اور جلن کے بغیر خارج ہوتا ہے اور گاڑھا بھی نہیں ہوتا، لیکن ممکن ہے کہ کبھی سیاہ یا سرخ اور گرم اور گاڑھا ہو اور فشار اور سوزش کے ساتھ خارج ہو۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ بغیر فشار اور بغیر جلن کے خارج ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ جی آئیں اب کس میں پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 391، واجب غسلوں میں سے دوسرے غسل کی بات اب چھڑی ہے، شروع کی ہے۔ استحاضہ 3 قسم کا ہوتا ہے، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ تو ان تینوں کی تعریفیں جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ استحاضہ قلیلہ یہ ہے کہ خون صرف اس روئی کے اوپر والے حصے کو آلودہ کرے جو عورت اپنی شرمگاہ میں رکھے۔ خواتین جو اپنے شرمگاہ میں رکھتی ہیں روئی، اس کے اوپر والے حصے کو لگے تو اس کو استحاضہ، اور اس روئی کے اندر تک سرایت نہ کرے، اس کو قلیلہ، تھوڑا سا، قلیل کا معنی تھوڑا ہوتا ہے۔ استحاضہ متوسطہ یہ ہے کہ خون روئی کے اندر تک چلا جائے، اگرچہ اس کے ایک کونے تک ہی ہو، لیکن روئی سے اس کپڑے تک نہ پہنچے جو عورتیں عموماً خون کے رکھنے کے لیے باندھتی ہیں۔ خون کے لیے جو کپڑا باندھتی ہیں روئی تک تو پہنچے، لیکن روئی سے آگے کپڑے تک نہ آئے، اور اس کو استحاضہ متوسطہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کثیرہ یہ ہے کہ خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک پہنچ جائے، اس کو استحاضہ کثیرہ کہتے ہیں۔ تو بس مختصراً یہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ استحاضہ خون ہوتا ہے جو خواتین کو آتا ہے، اور اس کے لیے پھر 3 قسمیں ہیں، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ قلیلہ وہ جو روئی سے تھوڑا سا لگے، اندر نہ جائے روئی کے اندر، اور متوسطہ وہ جو اندر بھی چلا جائے، اور کثیرہ وہ جو روئی کے اندر جا کر باہر بھی جائے۔ جی تو آج کے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ ہم نے مسئلہ نمبر 388 تک غسل جنابت کے احکام کو پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے 399، 90، 91 ان 3 مسئلوں میں ہم نے دوسرا جو واجب غسل ہے استحاضہ، اس کے بارے میں پڑھا۔ اور استحاضہ میں ہم نے تفصیل تو نہیں پڑھی، البتہ تعریف استحاضہ کی، مستحیضہ کی تعریف، اور ہم نے استحاضہ کی اقسام، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ، ان کی اقسام کو پڑھا ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ آئیں مشق حل کرتے ہیں۔ پہلے سوال کہ شک کرے کہ اس نے غسل کیا ہے یا نہیں، تو جو نمازیں وہ پڑھ چکا ہے وہ ڈیش ڈیش ہیں، اور سوال نمبر 2 پیشاب کر دے تو اس غسل کو ترک کر کے نئے سرے سے غسل کرنا ڈیش ڈیش نہیں ہے، اور سوال نمبر 3 کہ استحاضہ کثیرہ، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے،
یہ ہے کہ خون روئی سے تجاوز کر کے کپڑے تک ڈیش ڈیش جائے۔ تو ان 3 سوالوں کے جواب جو ہے وہ جواب ایک لحاظ سے سوال کے اندر ہی موجود ہے، صرف ایک لفظ جواب ہے، تو لہٰذا ان کو فل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔